بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ کانپ جاتے تھے، بڑے بڑے کمانڈر اور بڑے بڑے جنگجو جب یہ سنتے کہ ہمارا مقابلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہونے والا ہے تو پہلے ہی فتح کی امید کھو بیٹھتے تھے، کیونکہ جس جگہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جاتا وہاں اس کی تلوار کی دھار ہی اس کی فتح کا اعلان کرتی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت ساری جنگیں لڑیں اور بے شمار علاقے فتح کیے، جس میں ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی فتح یروشلم یعنی بیت المقدس تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بڑی کٹھن گزری اور ہر وقت مشکلات اور جنگوں میں گزری، لیکن سلطان نے اپنی زندگی میں انصاف کی حکمرانی آخری سانس تک کی۔ سلطان چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ سلطان نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے فیصلے کیے جنہوں نے انصاف کے بول کو بالا کیا اور لوگوں کی عقلوں کو حیران کر دیا۔ سلطان کی جوانی کی بات ہے کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی قاضی کے ساتھ عدالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ جو کہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا اپنے گھوڑے پر اترا اور سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان کی عدالت میں اپنے چچا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہونے کی اجازت تھی۔ جب سلطان عدالت میں ہوتا تو کسی سپاہی کو اجازت نہ ہوتی کہ کسی بھی آنے والے ضرورت مند کو روکا جائے۔ ناظرین، سلطان نے جب اس بزرگ کو دیکھا تو اس بزرگ کو کہا، اے بزرگ، اس عمر میں آخر تمہیں کیا پریشانی ہوئی ہے کہ تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت ہوئی؟ تو اس بزرگ نے کہا، اے سلطان، میں چھوٹا سا تاجر ہوں اور تجارت کے سلسلے میں مجھے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا جو کہ ذہن سے بالکل کم تھا، اس کی اپنی ایک الگ دنیا تھی، اس کو اس دنیا سے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ بڑا نیک، شریف اور مظلوم تھا۔ وہ کسی کے ساتھ نہ ہی لڑ سکتا اور نہ ہی اس میں اتنی طاقت تھی۔ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ سلطان نے کہا، بتاؤ تمہارے بیٹے کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، سلطان، اس دفعہ میں تجارت کے سلسلے میں باہر گیا تو مجھے آنے میں ایک ہفتہ لگ گیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میرا بیٹا مرا پڑا ہے۔ اس کی لاش بے یار و مددگار زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جب میں خادم کے کمرے میں گیا تو وہ بھی وہاں سے غائب تھا۔ جب میں نوکرانی کے کمرے میں گیا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ چکی تھی، اور جب میں گھوڑوں کے استبل میں گیا تو میرا نوکر بھی وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے یہ تینوں ملازم ہی میرے بیٹے کے قاتل ہیں، لیکن میں اتنا طاقتور نہیں کہ ان تینوں مجرموں کو پکڑ کر تمہارے پاس لا سکوں، لہذا مہربانی فرما کر مجھے انصاف دیجیے۔ یہ سننے کے بعد ناظرین سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بزرگ کو ٹھنڈا مشروب پلایا جائے تاکہ اس بزرگ کی حالت بہتر ہو۔ سپاہیوں نے اس بزرگ کو ٹھنڈا مشروب پلایا۔ بزرگ کی حالت بہتر ہوئی تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان تینوں ملازموں کو 1 گھنٹے کے اندر اندر تلاش کر کے لے آؤ۔ ناظرین، سلطان کا حکم تھا، سپاہی کیسے پورا نہ کرتے۔ 3 سپاہیوں نے گھوڑا دوڑایا اور 1 گھنٹے سے پہلے ان 3 ملازموں کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کر دیا۔ سلطان نے ان تینوں سے باری باری پوچھا کہ تم بتاؤ، کیا تم نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ تو تینوں اپنی اپنی جگہ پر اپنی بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ سلطان جانتا تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہی قاتل ہے، لیکن کون ہے اس بات کا پتہ لگانا پڑے گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے اپنے ایک خاص سپاہی کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور 3 دمبے لے کر آؤ۔ سپاہی نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور 3 طاقتور دمبے لے کر آ گیا۔ سلطان نے تینوں دمبوں کو دیکھا اور ان تینوں نوکروں کو کہا کہ ایک ایک دمبا تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور 2 ہفتے کے بعد واپس اسی وقت عدالت میں حاضر ہو جانا۔ اور سلطان نے کہا کہ یہ کوئی دمبے عام دمبے نہیں بلکہ شاہی نسل کے دمبے ہیں، اور تم میں سے جو بھی قاتل ہوگا
وہ دمبا اس کے ہاتھ سے چارہ نہیں کھائے گا اور وہ باقی 2 دمبوں سے کمزور پڑ جائے گا، کیونکہ وہ قاتل کے ہاتھ سے دمبا یہ کبھی چارہ نہیں کھاتے، اور تم میں سے جس کا بھی دمبا کمزور ہوا وہی قاتل ہوگا۔ ناظرین، یہ سب دیکھ کر تمام درباری حیران ہوئے کہ یہ سلطان کیا کر رہا ہے، کیا سلطان سٹیا گیا ہے؟ لیکن سلطان اپنی جگہ پر صحیح تھا۔ وہ بزرگ بھی واپس چلا گیا اور سلطان نے حکم دیا کہ 2 ہفتے کے بعد میری عدالت میں اسی وقت کو حاضر ہونا۔ وقت گزرتا رہا ناظرین، اور جب 2 ہفتے مکمل ہوئے تو دربار لگا ہوا تھا۔ سلطان عدالت میں موجود تھا۔ وہ بزرگ اور وہ تینوں، جن میں ایک نوکرانی، ایک ملازم اور ایک خادم، اپنے اپنے دمبے لے کر سلطان کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ مقدمہ لگ چکا تھا۔ سب لوگ ناظرین اس خاص مقدمے کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ویسے تو سلطان کے ہر مقدمے میں لوگوں کو دلچسپی ہوتی، لیکن اس میں کچھ خاص زیادہ تھی، کیونکہ سلطان نے اس میں مجرم کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب جال بچھا رکھا تھا۔ لوگ بھی جانتے تھے کہ سلطان بڑی آسانی سے مجرم پکڑ لے گا اور اس کو کڑی سزا دے گا، لہذا دور دور سے لوگ سلطان کے مقدمے کو سننے کے لیے آئے۔ دربار لگ چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھا۔ قاضی بھی سلطان کے ساتھ بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ناظرین سلطان فارغ ہوا تو وہ تینوں ملازم اور وہ بزرگ حاضر ہوا۔ سلطان نے جیسے ہی دمبوں کو دیکھا تو ان میں سے جس کا دمبا سب سے موٹا تھا، سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر زندان میں ڈال دو۔ ناظرین، وہ اس بزرگ کا خادم تھا جس کا دمبا سب سے موٹا تھا۔ اس نے کہا، سلطان آپ نے تو کہا تھا کہ جس کا دمبا سب سے کمزور ہو وہی قاتل ہوگا، لیکن میرا دمبا تو سب سے موٹا ہے۔ سلطان نے کہا، اے بے وقوف انسان، جانور کو کیا پتا کہ کون قاتل ہے؟ اس نے تو صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم میں سے جو قاتل ہوگا وہ سب سے زیادہ چارہ اپنے دمبے کو ڈالے گا، تاکہ اس کا دمبا باقی کے دمبوں سے موٹا تازہ دکھے، اور اس لیے تم نے 2 ہفتوں کے اندر اس دمبے کو اتنا چارہ کھلایا کہ یہ باقی دمبوں سے زیادہ صحت مند ہو گیا، اور مجھے پتہ ہے کہ تم ہی قاتل ہو۔ یہ سن کر اس خادم نے ایک خنجر نکالا اور اس بزرگ کی گردن پر رکھ دیا اور کہا، اے سلطان، مجھے ٹھیک ٹھاک اس عدالت سے جانے دیجیے، ورنہ جس طرح اس کا بیٹا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اسی طرح یہ بزرگ بھی میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہ دیکھ کر ناظرین سلطان مسکرا رہا تھا اور خادم بزرگ کی گردن پر خنجر رکھے کھڑا ہوا تھا۔ وہ خادم بڑا حیران تھا کہ میں نے اس بزرگ کی گردن پر سلطان کے سامنے خنجر رکھا ہوا ہے، لیکن سلطان مسکرا رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان اس انداز سے اپنی جگہ سے اٹھا کہ سلطان کے خوف سے اس خادم کے ہاتھ سے خنجر گر گیا اور وہ آ کر سلطان کے قدموں میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، سلطان مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کا بھی گناہ گار ہوں اور اس کے بیٹے کا بھی قاتل ہوں۔ میں بہک گیا تھا، میں جوانی سے اس بزرگ کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ میری بیٹی بیمار تھی، اس کو علاج کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے بزرگ کو کہا تھا کہ مجھے 1 ہفتے کی چھٹی دے دیجیے، میں اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے دوسرے شہر اسے لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور میری بیٹی بیماری میں تڑپ رہی ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ جب میری بیٹی بیماری میں تڑپے گی تو میں بھی اس بزرگ کے بیٹے کو اس دنیا میں چین سے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ناظرین سلطان نے کہا کہ اے بے وقوف آدمی، تم نے اتنی چھوٹی سی بات پر اس بزرگ کے معصوم اور مظلوم بیٹے کو قتل کر دیا، اور یہ نہیں سوچا کہ آخرت کے دن تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا۔ اس کے بعد ناظرین سلطان نے اس بزرگ کو زندان میں ڈال دیا اور اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ناظرین سلطان نے باقی 2 ملازموں سے پوچھا کہ جب تم نے جرم ہی نہیں کیا تھا تو تم نے اس بزرگ کے بیٹے کو اٹھایا کیوں نہیں اور الٹا اس کے گھر سے کیوں بھاگ گئے؟ تو ناظرین ملازم نے کہا کہ سلطان، جب میں استبل سے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آیا تو دیکھا
کہ یہ ملازمہ بھاگ رہی تھی اور بزرگ کا بیٹا زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ ملازمہ اور اس خادم نے اس کا قتل کیا اور یہ دونوں بھاگ رہے ہیں۔ اگر میں یہاں رکا تو میں ہی قاتل ٹھہرایا جاؤں گا، لہذا میں بھی اس ڈر سے وہاں سے بھاگ گیا کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اس کے بعد ناظرین، وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا اور تمام درباری سلطان کی اس عقل مندی کے فیصلے کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔